تحریک انصاف کے رہنما بلکہ رہنماؤں کی اگر بات کریں تو اسپیکر قومی اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں کیا معاملات ڈسکس ہوئے اور اسپیکر نے پھر آگے ان کو کیا جواب دیا، یہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس پہ تھوڑا سا یہ بھی کریں گے کہ PWD تحلیل جو کیا گیا ہے اور اس میں جو خواہش مند ہیں لینے کے یا خریدنے کے وہ کون کون سے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ آج دو اہم ٹاپک ہیں، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی اور اس میں کیا معاملات زیر بحث لائے گئے۔ ملاقات میں بیرسٹر گوہر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، علی محمد خان، شیخ وقاص اکرم، یہ اسپیکر قومی اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاجی کیمپ لگانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے اجازت مانگی، جس کو اسپیکر قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا، اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور ساتھ ہی جو بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص اکرم اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ قومی اسمبلی ممبران کو پولیس کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ اس سارے معاملات پر ذرا توجہ دیں اور یہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اس کو رکوایا جائے۔ تو جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو یہ بتایا کہ وہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے اور وہ اپنی حد الوسع کوشش کریں گے کہ کسی بھی ممبر کی گرفتاری سے پہلے ان کے جو معاملات ہیں ان کے علم میں لایا جائے اور بغیر اس کی مشاورت کے کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کے کسی ممبر کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ 336 ممبران اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، جتنی حکومت کے کسٹوڈین ہیں اتنی ہی اپوزیشن کے کسٹوڈین ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بھرپور یقین دہانی کرائی کہ کوئی بھی ممبر جو ہے اس میں گرفتار ایسے نہیں ہوگا اور نہ ہی پارلیمانی لاجز پر پولیس، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ چھاپہ مارے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک آنے والے دنوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو دوسری جو بات جس طرح اسپیکر قومی اسمبلی سے احتجاج کی بات کی، تو احتجاج کے حوالے سے اسپیکر نے بالکل ان کو انکار کر دیا کہ پارلیمنٹ کے پریمیسز میں احتجاجی کیمپ لگانا تو یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں جب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے تو اعتزاز احسن اس میں قائد حزب اختلاف تھے، تو وہ اسمبلی نہیں آتے، سینٹ میں نہیں آتے تھے، بلکہ ان کے سوالات کے جوابات بھی زیادہ تر وہ نہیں بھجواتے تھے اور خود بھی نہیں آتے تھے، جس پر احتجاج کیا گیا۔ اور احتجاج کے دوران باہر بھی یعنی کہ پارلیمنٹ کے آؤٹ سائڈ پہ اس ٹائم احتجاج کیا گیا اور سینٹ ایک لگایا گیا اور ایک اجلاس باہر ہوتا تھا، دوسرا اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کا اجلاس ہوتا تھا۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں ہیں اور اس ٹائم بھی جو ٹینٹ وغیرہ تھے وہ بھی لگائے گئے تھے، کرسیاں بھی رینٹ پہ لی گئی تھیں اور ایک اپنا انہوں نے سینٹ کا اجلاس ایک اندر ہوتا تھا اجلاس اور ایک باہر وہ کال کیا جاتا تھا اور باہر اجلاس کی صدارت ہوتی تھی اور پراپر اسی طرح کنڈکٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا تھا۔ چودھری نثار علی خان اس احتجاج کے باوجود بھی وہ سینٹ میں نہیں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو احتجاج انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں، وہ اپنی مرضی کے بغیر وہ اس اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ تو جو تحلیل دوسرا جو PWD کی تحلیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں سنا ہے کہ جو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مسلم لیگ نون کی 3 بڑی اہم سیاسی شخصیات جو ہیں وہ اس PWD کو لینے کی خواہش مند ہیں، تو انہوں نے وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات ہیں، ایک وفاقی وزیر ہیں اور ایک جو ابھی اس وقت کسی عہدے پر نہیں ہے لیکن
سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شریف فیملی کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرا وزیر اعظم شریف فیملی کے فیملی میں سے ہیں۔ تو یہ 3 اہم سیاسی شخصیات ہیں جو PWD کو خریدنے کی خواہش مند ہیں۔ تو اب آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا کہ اس میں سے واقعی اس میں وہ ٹرانسفر ان کو کر دیا جاتا ہے، کتنے میں بولی لگتی ہے۔ اور PWD کی اگر بات کریں تو سب سے اہم جو ہے اس کی بلڈنگز ہیں، جیسے کراچی میں قصر ناز ہے، اور لاہور میں چمبا ہاؤس ہے، اسی طرح مری میں ہے، اور دیگر شہروں میں بھی یہ بلڈنگز ہیں جو کہ اربوں روپے کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی کی طرح یہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ جائیں گے یا پھر پراپر قیمت ملے گی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔